السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ نماز تہجد کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اور نماز تہجد کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ نماز تہجد سے متعلق بہت ساری باتیں اور مسائل آج کی ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، جس سے مجھے بھی اور آپ کو بھی بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلی بات، نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں، 3 آدمیوں کا ذکر آیا ہے کہ فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان 3 آدمیوں میں جو پہلا آدمی ذکر کیا گیا ہے وہ تہجد پڑھنے والا شخص ہے، یعنی جو شخص تہجد پڑھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے اس عمل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرا وہ آدمی جو نماز کے لیے صفیں باندھتا ہے، وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، فرض نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، صفیں باندھتے ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں کے اس عمل کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ جو میدان جہاد میں صفیں درست کرتے ہیں، میدان جہاد کے اندر، جنگ کے اندر دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، لڑائی ہے، اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنی صفیں درست کرتے ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں کے اس عمل کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا روزانہ اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، اتنا زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قیام فرماتے تھے، اتنی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ اور فرض نماز کے بعد اگر کسی نماز کا مقام ہے، کسی نماز کی فضیلت اور اہمیت ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، یعنی فرض نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرض نمازیں ہیں۔ ان کی فضیلت کے بعد اگر کسی نماز کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں، اور جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کے کوئی اٹکے ہوئے کام ہیں، اور اس کی روزی کے مسئلے ہیں، یا اس کو اور کوئی پریشانی اور ٹینشن ہے، تو انشاءاللہ اس تہجد کی نماز کی برکت سے اس کی وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اس کی وہ پریشانی بھی نہیں رہے گی، اور اس کے اٹکے ہوئے کام بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا بھی اہتمام کر دیں گے۔ تو اس لیے اس کو پڑھنے کا انسان معمول بنائے۔ دوسری بات، نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ تو نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، اب عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ پھر صبح صادق تک رہتا ہے، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق، اس وقت تک تہجد کا وقت بھی رہتا ہے، یعنی جو سحری کا ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس وقت تہجد کا بھی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ عشاء کی نماز کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ مثال کے طور پر 11 بجے سوتے ہیں یا 12 بجے سوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ تہجد پڑھ کر سو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں اگر سو گیا تو میری آنکھ نہیں کھلے گی اور میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو آپ سونے سے پہلے تہجد پڑھ کے سو جائیں، تو اس میں بھی آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ لیکن سو کر اٹھنے کے بعد جو تہجد پڑھی جائے اس کا ثواب اور فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن کوئی شخص نہیں اٹھ سکتا تو وہ پہلے ہی جو ہے تہجد پڑھ کر سو جائے، اس سے بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ ویسے تو رات کا آخری پہر جو آخری حصہ ہوتا ہے، یعنی صبح صادق سے آدھ پون گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ وقت زیادہ فضیلت والا ہے، اس میں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو تہجد کا وقت یہ ذکر ہو گیا۔ اور تیسری بات، تہجد کی نماز کی رکعت کتنی ہے، کتنی رکعت تہجد کی نماز پڑھی جائے؟ تو اس میں کم سے کم 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ
رکعت کی تعداد 12 ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 12 رکعت تک پڑھ سکتا ہے، اور کم سے کم 2 یا 4 رکعت انسان کو پڑھنی چاہیے۔ اگر وقت ہے، وقت اجازت دیتا ہے، ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، تو 4 رکعت کم سے کم تہجد کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور اگر زیادہ ہی جوش آ گیا ہے، زیادہ پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، تو 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، 12 سے زیادہ تہجد کی رکعت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات، تہجد کی نماز میں صورتیں کون سی پڑھی جائیں گی؟ کیا اس کی کوئی خاص صورتیں ہیں یا عام نمازوں والی صورتیں پڑھیں گے؟ تو بعض لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے یا ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ تہجد کی نماز میں کوئی الگ صورتیں پڑھتے ہیں، جو عام نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ہے، عوام کے ذہنوں میں پائی گئی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو ہم عام نمازوں میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں نماز میں سنتوں میں جو صورتیں پڑھتے ہیں، وہی صورتیں تہجد کی نماز میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ انہی صورتوں کو پڑھ کر ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، اس کی کوئی الگ سے صورتیں نہیں ہیں۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو عام نمازوں کا ہے، جیسے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں یا 4 رکعت فرض یا سنت پڑھتے ہیں، اور اس میں جس طرح ہم صورتیں پڑھتے ہیں کہ اور تہجد کے اندر ہم اگر 4 رکعت کی نیت کر رہے ہیں تو 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیں گے، اور ویسے تو 2 رکعتیں کر کے پڑھنی چاہیے، 2 رکعت کر کے، تو دونوں رکعتوں میں جو ہے سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے۔ تو وہی طریقہ ہے نماز تہجد کا جو عام نمازوں کا ہے، وہی صورتیں پڑھیں گے۔ اور 5ویں چیز، نماز تہجد کی نیت جو ہے وہ کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں، نیت جو ہے کوئی اس کے خاص الفاظ نہیں ہوتے، دل میں ارادہ ہے کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، انسان بیدار ہوا ہے، وضو کیا ہے، اور کہ دل میں ارادہ ہے، نیت ہے کہ میں تہجد کے لیے وضو کر رہا ہوں، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا ہوں، یہی نیت ہے، کوئی الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر زبان سے لفظ ادا کر لیے جائیں کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد اگلی 2 رکعتوں کے لیے کھڑا ہو تو میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، یہی اس کی نیت ہے۔ تو تہجد کی نماز کی نیت جو ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ دل کے ارادے کو جو ہے نیت کہتے ہیں، اور زبان سے اگر ادا کرنے ہو الفاظ تو کہہ لیں کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، نفل نماز، تو یہ تہجد کی نماز کی نیت ہے۔ تو تہجد کی نماز کی فضیلت بھی آپ کے سامنے آ گئی، تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے، رکعات کیا ہے، تہجد کی نماز میں صورتیں کون سی پڑھنی ہے، تہجد کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے ویڈیو میں آ چکی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور کوئی بات اگر سمجھ نہ آئی ہو، پوچھنی ہو تو کمنٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔